Prime Minister Sahab, please. جی اسپیکر صاحب شکریہ. اسپیکر صاحب، اس کی اہمیت کشمیریوں کے لیے نہیں صرف اس سیشن کی، اس کی اہمیت صرف پاکستان کے لیے نہیں. یہ جو ریپرکشنز انڈیا نے جو کل فیصلہ کیا، یہ ساری دنیا پہ اس پہ ریپرکشنز جا سکتے ہیں. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آرام سے تحمل سے سنیں، بیکاز یہ بڑی امپورٹنٹ میسج آج یہاں سے جانی ہے. جب ہماری حکومت آئی تو جو مین پرائرٹی میری حکومت کی تھی وہ یہ کہ پاکستان میں غربت ختم کی جائے، کم کی جائے. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اپنے سارے جو نیبرز تھے ان سے تعلقات ٹھیک کیے جائیں، کیونکہ جب تک ٹینشن رہتی ہے، انسٹیبلٹی رہتی ہے، اور جو ہم وار آن ٹیرر کے 15 سال سے گزرے، تو سب سے برا امپیکٹ انویسٹمنٹ پہ پڑتا ہے، گروتھ ریٹ پہ پڑتا ہے، اور غربت، لوگوں کو آپ غربت سے نہیں نکال سکتے. تو لہٰذا سارے نیبرز سے میں نے ریچ آؤٹ کیا. میں نے ہندوستان سے آتے ساتھ ہی ان کو کہا کہ آپ ایک قدم ہماری طرف لیں گے، 2 قدم ہم آپ کی طرف آئیں گے. میں نے افغانستان کو اپروچ کیا کہ جو بھی ہماری مس انڈرسٹینڈنگز ہے ماضی کی، ہم ایک نیا چیپٹر کھولنا چاہتے ہیں. ایران گیا، ان سے بات کی، وہاں مسئلے تھے. چائنا سے تو ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں. پھر باقی ملکوں میں بھی گیا، اور آخر میں جو امریکہ کی ٹرپ تھی وہ بھی یہ کوشش کرنے گئے کہ جو بھی ہمارے ماضی میں ایشوز آئے وہ ہم ختم کریں، تاکہ پاکستان کو سٹیبلٹی ملے اور پاکستان پروگریس کرے، گروتھ ریٹ بڑھے، انویسٹمنٹ آئے، تاکہ ہم لوگوں کو غربت سے نکال سکیں. تو میں نے جب نریندر مودی سے جب شروع میں آ کے بات کی تو انہوں نے خدشات کی ظاہر کیے کہ جی ہمارے خدشات ہیں، آپ کے پاس ٹریننگ کیمپس ہیں، آپ کے پاس فلانی چیزیں ہیں. تو میں نے ان کو تب سمجھایا کہ ہمارے ملک میں ایک 2014 میں جب آرمی پبلک سکول کا جب ایک بہت تکلیف دہ ثانیہ ہوا تھا، تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ گئیں اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان پہ سائن کیا، جس کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ملیٹنٹ گروپ پاکستان سے آپریٹ نہیں کریں گے. میں نے ان کو سمجھایا اس چیز کا. اس کے بعد ہم نے کوشش کی ان سے ڈائلاگ شروع کرنے کی، اور ہم نے ریئلائز کیا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. اس کے بعد پلوامہ ہو گیا. جب پلوامہ ہوا تو ہم نے پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. لیکن ہمیں تب بھی احساس ہو گیا کہ ان کے الیکشنز تھے، اور وہ اپنے الیکشنز کے لیے انہوں نے پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنانا تھا، اور کشمیر کی عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے ان سے دنیا کی نظر اٹھانی تھی. تو انہوں نے سارے جو قدم لیے وہ لیے اس لیے اپنے ملک میں وار ہسٹیریا کریٹ کیا. صرف مقصد ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنائیں اور اپنی الیکشن کے اندر یہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پیدا کر کے اور وہ جیتے. ڈوسیئر بعد میں بھیجا اور اپنے پلینز پہلے پاکستان بھیج دیے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے صحیح جواب دیا، اور پھر جب ان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہم نے فوری واپس کر دیا، بتانے کے لیے کہ پاکستان کی کوئی انٹینشن جنگ کی نہیں ہے. اس کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھ گئے اور ہم نے سوچا کہ ہندوستان میں الیکشنز ہو جائیں، اور جب الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پھر ریزیوم کریں گے بات چیت. الیکشنز ہو گئے، اس کے بعد ہم نے کوشش کی، اور مجھے یاد ہے جب ہم بشکک میں ایک ایس سی او کی کانفرنس تھی، ادھر ہم نے جب ان کا رویہ دیکھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری کوششیں امن کے لیے جو کوششیں ہیں اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، یہ اس کو کمزوری لے رہے ہیں. تو ہم نے تب فیصلہ کیا کہ اب ہم ان سے آگے بات چیت نہیں کریں گے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میں ملا تو میں نے اسی کو سامنے رکھتے کہ بائی لیٹرل تو آگے ایشو بڑھ نہیں رہا، تو ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ یہ ایک ہاٹ سپاٹ ہے دنیا میں،
سارا 1 ارب لوگ جو برے صغیر میں ہیں وہ ہاسٹیج ہیں اس کشمیر ایشو سے. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بیچ میں پڑ جائیں, گڈ فیتھ میں. انڈین رسپانس آپ کے سامنے تھا. اب جو یہ ہوا ہے, جو انہوں نے کل کیا ہے, میں اس ہاؤس کے سامنے جو آج بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ مجھے تب بھی جب ہم بشکک میں تھے تب ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے سے بات چیت کرنے کا. اور میں جو سسپیکٹ کرتا تھا وہ چیز کل سامنے آ گئی. یہ جو کل انہوں نے کیا ہے یہ کوئی ایک دم پلان کر کے نہیں کیا, یہ ان کے الیکشن کا مینیفیسٹو تھا. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. اسپیکر صاحب, یہ نظریہ ان کا, یہ نظریہ بیس ہے آر ایس ایس کے نظریے کے اوپر. ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے آر ایس ایس کے, گولواکر ایک اور ان کے کئی, ان کی آپ پڑھ لیں کہ ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے. جس آئیڈیالوجی کے سامنے ہم کھڑے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ مسلمانوں کو وہ ہندوستان سے ایتھنک کلینز کریں گے. ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ یہ جب آزادی ملے گی یہ صرف ہندوؤں کا ہندوستان ہوگا. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سب جتنے بھی لوگ وہاں ہندوستان میں بستے تھے, جتنی بھی اقلیتیں تھیں, یہ سب کا پاکستان ہوگا. ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی. اور آج بھی آپ ان کے فاؤنڈنگ فادر جو آر ایس ایس کی ان کی کتابیں پڑھ لیں, ان کی بڑی کلیئر آئیڈیالوجی تھی کہ یہ صرف ہندوؤں کے لیے انڈیا ہے, ہندو راج تھا. اور ایک ان کے اندر ایک مسلمانوں کے خلاف تعصب تھا. اور وہ کیوں تھا؟ وہ ریزینٹ کرتے تھے کہ انہوں نے 500-600 سال ہندوستان پہ حکومت کی, اور جب انگریز جا رہا تھا تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب وقت آیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم ہندوستان میں دبا کے رکھیں, سیکنڈ کلاس سٹیزن رکھیں. اسپیکر صاحب, آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹریبیوٹ پے کریں, کیونکہ وہ پہلے انسان تھے جو اس آئیڈیالوجی کے تھرو دیکھ لیا انہوں نے. قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر سمجھے جاتے تھے. ان کی ساری زندگی ایسی تھی نہیں کہ وہ کسی کے دین یا کسی کے ریس کی وجہ سے تعصب رکھیں. قائد اعظم کی ایک پوری لائف ہمارے سامنے ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیسے قائد اعظم جیسا انسان جس کے لیے جو اس سب چیزوں سے اوپر تھے, وہ آزادی چاہتے تھے انگریز سے, کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم جیسا انسان آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان بننا چاہیے. اور جب آپ 1920s کے اندر قائد اعظم کی تقریریں پڑھ رہے, جب وہ علیحدہ ہوئے کانگریس سے, تو مسلمانوں کو کہتے رہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, یہ بروڈ میجورٹی کے اندر مسلمانوں کو دبایا جائے گا, تم انگریز کی غلامی کے بعد یہ ہندو راج کی غلامی کرو گے. یہ قائد اعظم کی آپ تقریریں آج بھی آپ پڑھیں, ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا ذہن تھا جو سمجھ بیٹھا تھا کہ کس طرف جا رہی ہے گیم. قائد اعظم مایوس ہو کے انگلینڈ گئے, واپس آئے, اور اگر 1937 کا الیکشن میں جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ پبلک کے اندر سامنے نہ آتا, مسلمانوں کے سامنے, تو یہ پاکستان نہ بنتا. 1937 کے الیکشن میں سارے مسلمانوں کو عملی طور پہ نظر آ گیا کہ جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ سچ ہے. کسی مسلم لیڈر کو منسٹری میں نہیں شامل کیا گیا. تو وہ جو ان کو خوف تھا کہ ہندو راج کی طرف جا رہا ہے, اس خوف جب مسلمانوں کو آیا تو تب وہ مسلم لیگ کی طرف آئے, اور تب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی. آج وہ لوگ ہندوستان میں جو کہ ٹو نیشن تھیوری میں نہیں مانتے تھے, میں جب انڈیا میں کئی کانفرنسز پہ گیا ہوں تو کشمیری لیڈرشپ کے وہ لوگ, مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ کہتے تھے کہ بڑا غلط ہوا پاکستان بنا, مانتے ہی نہیں تھے. آج میں ان کے منہ سے سن رہا ہوں کہ قائد اعظم کی جناح کی ٹو نیشن تھیوری ٹھیک نکلی. آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں
آج یہ موجودہ ہندوستان میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسلمان یا اقلیتیں، مسیح برادری سے بھی وہی ہو رہا ہے، یہ برابر کے شہری نہیں ہے۔ اور اسپیکر صاحب، اسی میں قائد اعظم کی اب بات کرنا چاہتا ہوں، صرف چھوٹی سی یہ کہ قائد اعظم نے جب 11 اگست کی تقریر کی، جو فیمس تقریر ہے کہ سب آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، اور ہم غلطی سے کہتے ہیں کہ جی یہ قائد اعظم سیکولر تھے، وہ جو ان کی تقریر تھی، میں یہ جو آپ کو ابھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں دو نظریہ کیا ہیں؟ ایک تو نظریہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ ریسسٹ نظریہ ہے، مسلمانوں کو ایکول نہیں مانتے، ہندوؤں کا وہ چاہتے ہیں ہندوستان۔ دوسرا نظریہ جس کے اوپر پاکستان بنا تھا، جو قائد اعظم کا نظریہ تھا، وہ یہ نظریہ تھا کہ یہاں سب برابر کے انسان ہوں گے، اور وہ نظریہ کدھر سے لیا تھا؟ وہ مدینہ کی ریاست سے لیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لے مدینہ کی ریاست میں، جو انہوں نے مساک مدینہ، جو انہوں نے سینٹ کیتھرینز چرچ کے ساتھ جو انہوں نے کووننٹ سائن کیا کہ جب تک دنیا رہے گی مسلمان آپ کی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ جو انہوں نے آخری خطبہ دیا، آخری خطبہ میں انہوں نے کہا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہمارا رنگ جو بھی ہو، ہم ایک حضرت آدم کی اولاد ہے، یعنی انسانوں ریسزم کو ریجیکٹ کیا، انسانوں میں فرق نہیں تھا۔ یہ بہت عظیم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا نظریہ جس پہ پاکستان بنا ہے، اس پہ یہ تعصب نہیں تھا۔ قائد اعظم نے جب یہ 11 اگست کی تقریر کی تھی، اور جب انہوں نے پہلے مسلمانوں کو پاکستان موومنٹ میں کہا تھا کہ یہاں تمہیں حقوق نہیں ملیں گے، وہ مسلم کارڈ نہیں کھیل رہے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ جس آئیڈیالوجی کے سامنے ان کا مقابلہ ہے، جو آج کی آئیڈیالوجی ہے، جس نے کل جو کشمیر میں کیا وہ اس آئیڈیالوجی کی، وہ سمجھ گئے تھے۔ قائد اعظم جو ان کے دشمن بھی تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ کوئی ڈرامے نہیں کرتے تھے، کوئی جو کہتے تھے وہ مین کرتے تھے، وہ کوئی ریٹرک میں نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو 11 اگست کی تقریر تھی، اس میں قائد اعظم نے جو کہا تھا، وہ ریاست مدینہ کے اندر جس طرح مائنورٹیز کو رکھا گیا تھا۔ میں اسپیکر صاحب، ساروں کو، اپنی قوم کو بھی لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں، خلیفہ وقت ایک عام اقلیت کے شہری سے کیس ہار جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو خلیفہ تھے، دوسرا ان کا مقام سوچے کہ جو ہمارے دین میں ان کا کیا مقام ہے۔ یہ سوچیں کہ وہ ایک جج فیصلہ کرتا ہے ایک مائنورٹی کے لیے ان کے خلاف۔ سوچیں آج کل کی دنیا میں یہ تصور کوئی کر سکتا ہے؟ آج تو ہم ماڈرن ورلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تب فیصلہ ہوا۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دین ہے، جو ہمارا مدینہ کی ریاست اگر ہم سٹڈی کریں، اس کے اندر یہ جو آج ہندوستان میں پریکٹس ہو رہا ہے، ہم اس کے اپوزٹ ہیں۔ ہم جب ہمارے ملک میں ہم مائنورٹی سے ناانصافی کرتے ہیں تو ہم اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف جاتے ہیں، ہم اپنے دین کے خلاف جاتے ہیں۔ لیکن سپیکر صاحب، جب یہ موجودہ بی جے پی کی حکومت جب پکڑ کے گوشت کھانے والوں کو لٹکا دیتی ہے اور لوگ موب پکڑ کے ان کو مار دیتے ہیں، اور جو انہوں نے ابھی کشمیر میں کیا اور جو پہلے 5 سال تشدد کیا، جو مسیح برادری سے انہوں نے کیا، یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے، یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے۔ ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے، وہ کہہ بیٹھے تھے کہ ہم مختلف ہیں ان سے، ہم سپیریئر ہیں۔ ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے ہمارا، جو آج مقابلہ ہے وہ ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی سے ہے۔ اس لیے جب تک یہ بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ نہیں چلے گی، ہم پھر آگے پلان نہیں کر سکتے کہ آج جو کشمیر میں انہوں نے کل کیا، کشمیر میں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کیا۔
انہوں نے اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ گئے. اس گورنمنٹ اپنی سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے اگینسٹ گئی, جموں اور کشمیر کے ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے اگینسٹ گئی. وہ 17 یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے اگینسٹ گئے. وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی ریزولوشن کے اگینسٹ گئے. وہ سملہ اگریمنٹ کے اگینسٹ گئے. انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو آج ریزولوشن میں کہا ڈیموگرافی بدلنا چاہتے ہیں, یہ کہہ بیٹھے ہیں, وہ یہ چیز کہہ بیٹھے ہیں کہ یہ جب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس چینج ہوگا تو وہ ڈیموگرافی بھی بدلنا چاہتے ہیں. ڈیموگرافی چینج کرنا فورتھ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 49 کے خلاف ہے. وار کرائم سمجھی جاتی ہے یہ. تو سارے انٹرنیشنل لاز اور اپنے ملک کے لاز انہوں نے وائلیٹ کیے اپنی آئیڈیالوجی کے لیے. اسپیکر صاحب, یہ ایک آئیڈیالوجی کے خلاف ہم کر رہے ہیں. اس لیے جو میں ابھی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا, پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ ایشو ہے کیا. یہ کہ نہیں کہ ایک دم انہوں نے فیصلہ کر کے چلے گئے, یہ مکمل طور پہ اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر چل رہے ہیں. اب انہوں نے قانون پاس کر دیا, کشمیر کو انیکس کر دیا. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ کشمیر کے لوگ جو 5 سال سے پہلے بھی, لیکن 5 سال سے خاص طور پہ جو ان کے اوپر تشدد ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے, اس کے باوجود وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں, کیا وہ قانون کی وجہ سے فیصلہ کریں گے کہ اب ختم ہوگی ہماری جدوجہد, ہم غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ تو اور اسپیکر صاحب شدت پکڑے گی, یہ تو اب اور لیول پہ چلی جائے گی. جو میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا تھا کہ آپ پڑھیں, وہ اس لیے کہا تھا کہ ہماری بائیلیٹرل ٹاکس تو فیل ہو چکی تھی, ہوتی نہیں تھی. یہ اس لیے ہم سب کو سمجھنا ہے کہ یہ بڑا سیریس ایشو بن گیا ہے. میرا جو آج مقصد اس کا ریکوزیشن کرنے کا یہ جوائنٹ سیشن تھا, اس کے بڑے سیریس کانوٹیشنز ہیں. نمبر 1 چیز کیا ہے, انہوں نے اب وہاں اس کو جو 5 سال سے کرتے آ رہے ہیں, جو ان کی آئیڈیالوجی ہے, اب انہوں نے اور دبانا ہے کشمیر کی ریزسٹنس کو, آزادی کی موومنٹ کو. یہ کیونکہ ان کو اپنا برابر کے انسان نہیں سمجھتے. اسپیکر صاحب, یہ ریسسٹ ہے آئیڈیالوجی. یہ اگر وہ اپنے برابر کے انسان سمجھتے تو وہ کوئی ڈیموکریٹکلی کوشش کرتے, کوئی موومنٹ چلاتے, کوئی لوگوں کو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ لے کے آتے. وہ مائٹ از رائٹ پاور استعمال کر رہے ہیں, وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے, اور جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا. پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا, پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا. میں آج پیشن گوئی کرتا ہوں, انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا. انہوں نے دنیا نے کہنا جی پاکستان سے دہشت گردی آئی, جبکہ سب کو پتا ہے کہ پلوامہ میں پاکستان کوئی لینا دینا نہیں تھا, ان کو بھی پتا ہے. تو اب جب یہ ان کو اوپریس کریں گے, اور زیادہ ظلم کریں گے, اس کا جب رد عمل آئے گا, میں آج کہہ رہا ہوں, اس لیے یہ سیریس ہے. انہوں نے ہمیں بلیم کرنا ہے. انہوں نے ایک اور بھی چیز کرنی ہے. انہوں نے, مجھے اب خوف ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے. انہوں نے وہاں لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ لوگ وہاں سے نکال لیں تاکہ دوسری میجورٹی ہو جائے اور وہ جو باقی لوگوں وہ غلامی کے لیے دب جائیں. یہ ساری جب چیزیں کریں گے اور یہ پاکستان کو بلیم کریں گے, اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے جب پلوامہ میں, پلوامہ کے بعد جب ہندوستان نے اپنے جیٹس بھیجے اور رات کو بالا کوٹ کے اوپر بومنگ ہوئی, تو ہماری 3 بجے بات چیت ہوئی, صبح کے 3-3:30 بجے. آرمی چیف تھے, ایئر فورس چیف تھے. اب اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیا لوگ کیجولٹیز ہوئی, کیا پاکستانیوں کا خون ہوا. ہم نے جب پتا چلا کہ ابھی تک کوئی کیجولٹیز کی فگر نہیں ہے, تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی نہیں کریں گے, اور ہم ایک ٹوکن اگلے دن وہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے آگے بومنگ کر کے چلے گئے. لیکن اگر اسپیکر صاحب ہماری کیجولٹیز ہوتی تو ہماری ایئر فورس نے بھی لاک ان کیے ہوئے تھے ان کے ٹارگٹس جدھر ان کی کیجولٹیز ہونی تھی. اور میں بار بار اس کے بعد پلوامہ کے بعد ان کو کہتا گیا
کہ دو نیوکلیر آرم کنٹریز ایسی رسک نہیں لے سکتے. ہم اپنے مسئلے ڈائلاگ سے حل کریں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سچویشن ہوگا یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اور مجھے ان کے اندر ایک تکبر نظر آتا ہے جو ہر ریسس میں نظر آتا ہے. یہ جو سپیریئر جو آج وائٹ سپریمسٹ ہیں جو آگے گولیاں مار دیتے ہیں لوگوں کو امریکہ اور یہ باہر کے ملکوں میں, یہ ایک عجیب مائنڈ سیٹ ہے. یہ سپیریورٹی میں بلیو کرتا ہے, ریشل سپیریورٹی میں, اور یہ اس تکبر کے اندر یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے پھر آزاد کشمیر میں کچھ کرنا ہے, رد عمل آئے گا اگر ان کے آپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا, انسیڈنٹ ہوا پلوامہ ٹائپ, انہوں نے ایکشن لینا ہے, ہم اس کا جواب دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں, ہم جواب دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ مزید وہ اور آگے بڑھ سکتی ہے, وہ بھی جواب دیں گے, ہم بھی دیں گے. اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کنونشن وار ہو سکتی ہے. کنونشنل وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ دو نتیجے ہو سکتے ہیں. وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے, ہمارے لیے بھی جا سکتی ہے. اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اسپیکر صاحب اسی ہال میں نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے, ایک بہادر شاہ ظفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ. ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے, دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے. اور اسپیکر صاحب, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اپنی قوم کو جانتا ہوں. مسلمان ایمان والا انسان موت سے ڈرتا نہیں ہے. اس کو صرف اپنے رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ انسانیت کا سوچتا ہے, لیکن وہ خوف کے اوپر فیصلے نہیں کرتا. ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں امن کے لیے کیونکہ ہمارے دین انسانیت ڈالتا ہے, ہمیں فکر ہے انسانوں کی. لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم آخری قطرے تک لڑیں گے تو وہ کون سی جنگ ہوگی؟ وہ جنگ ہوگی جو کوئی نہیں جیت سکتا. سب ہار جائیں گے وہ جنگ, اس کے امپلیکیشن دنیا میں پڑیں گے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ میں جس طرح کہتے ہیں نیوکلیر بلیک میل کر رہا ہوں؟ میں نیوکلیر بلیک میل نہیں کر رہا, میں کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں. ہوپ فار دا بیسٹ, بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. کیا دنیا ورسٹ کے لیے پریپیئرڈ ہے؟ اگر یہ دوسری طرف چلی جاتی ہے تو کیا دنیا پریپیئرڈ ہے اس کے لیے؟ اس لیے یہ ٹائم ہے ایکشن لینے کا. اس لیے ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ ایک ملک جو بلیٹنٹلی سارے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے, جس کو فکر ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پہلے کیا ہوا جب وہ کشمیریوں پہ ظلم کر رہا تھا, جب یو این کی بھی ایک آدھ ہیومن رائٹس پہ رپورٹ آئی, پہلے تو وہ بھی نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود دنیا نے کچھ نہیں کیا, کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا. ان کو اور ہلا شیری ملی کہ اچھا اگر دنیا کچھ نہیں کہتی آگے گیا, اور اس لیے انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے. اور اگر اب دنیا نہیں کچھ کرے گی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں. یہ اور آگے جائے گی گیم, اور یہ ادھر چلی جائے گی جدھر سب کو نقصان ہوگا, جو کوئی نہیں تصور کرنا چاہتا. اس لیے یہ ہے ٹائم ایکٹ کرنے کا. میں اس ہسٹری تاریخ کا جو یہ پیریڈ ہے, میں اس کو وہ پیریڈ سمجھتا ہوں جو ایک بہت بڑی ریسسٹ رجیم تھی, جو ہٹلر کا جرمنی تھا, جو نازی پارٹی تھی. جو یہ پارٹی ان کی حرکتیں کر رہی ہے وہ نازی پارٹی کرتی تھی. ابھی میں الیکشن کی رپورٹس پڑھ رہا تھا, ان کی پارٹی نے وہ حرکتیں کی ہیں الیکشن کے اندر جو نازی پارٹی کرتی ہے. انہوں نے جو اس وقت ہندوستان کی اپوزیشن ہے اس کو دیوار سے لگا دیا ہے, کیونکہ انہوں نے ہر چیز کی ہے, ہر وہ چیز کی ہے, کنٹرول کیا. وہ انہوں نے چیزیں کی ہیں جو کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی کے علاوہ جو سارا ہندوستان کا کیریکٹر تھا, جو ان کے بڑے بڑے فاؤنڈنگ فادرز مہاتما گاندھی, جواہر لال نہرو, اس ساری سیکولرزم کو وہ ہٹ کر رہے ہیں.
یہ وہ سوچ ہے, وہ آئیڈیالوجی ہے جس نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا. یہ وہ والی آئیڈیالوجی ہے اسپیکر صاحب جس کو اگر ابھی نہ روکا گیا تو وہ جو فیمس ڈیول چیمبرلین کو کہتے تھے اپیزمنٹ, کہ جب سٹینڈ لینا چاہیے تھا ہٹلر کے اگینسٹ وہ نہیں رہے, اس کو اپیز کرتے رہے. اگر دنیا آج ایکٹ نہیں کرے گی, اگر دنیا جو سو کال ڈیولپ ورلڈ ہے, جو ایڈوانسڈ ورلڈ ہے, وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اپ ہولڈ نہیں کرے گی تو یہ آگے کدھر جائے گی بات؟ پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم اس لیے آج کھڑے ہیں سر, یہ سارا سیشن بلایا ہے کہ یہ ایک اس سطح پہ جا رہی ہے اب جو ساری دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو میں اپنی گورنمنٹ سے یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم ہر فورم کے اوپر اس کو لڑیں گے. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیسے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ذریعے جا سکے, یہ سٹڈی کر رہے ہیں. جنرل اسمبلی میں یہ ریز کریں گے, ہیڈز آف اسٹیٹ سے یہ بات کریں گے. ہر فورم کے اوپر میڈیا پہ اس چیز کو اٹھائیں گے, دنیا کو بتائیں گے کہ یہ جو آج ماڈرن ویسٹرن ورلڈ جن ویلیوز کے اوپر کھڑی ہے, جو وہ کنڈیم کرتی ہے ماضی میں, جس کو نازی پارٹی کا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ظلم کیا اور تب کبھی نہیں ہونا چاہیے, ہم پھر اس طرف جا رہے ہیں. صرف اس لیے کہ زیادہ تر مسلمان, بلکہ زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے ہندوستان میں, اس لیے بدقسمتی سے دنیا رسپونڈ نہیں کر رہی, لیکن آخر میں یہ ساری دنیا کو اس ظلم کا نقصان ہوگا. کشمیر کی جو موومنٹ ہے وہ کراش ایک پارلیمنٹری لیجسلیشن سے نہیں ہو سکتی. کشمیریوں کے ساتھ سارا پاکستان نہیں, مسلمان دنیا کی آواز ہے آج. بلکہ اسپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, ان لوگوں کو حقیقت کا نہیں پتا جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے. میں ذمہ داری لوں گا, میری پارٹی لے گی, ہم دنیا کے مغرب میں جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ جس طرح کا ظلم کشمیریوں پہ وہاں ہو رہا ہے, اور ہندوستان کے اندر اوور آل جو مائنورٹی اور مسلمانوں سے ہو رہا ہے, یہ سارے وہ ویلیوز ہیں جو ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے کہ ہم اپہولڈ کرتے ہیں, ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس لیے زیادہ تر ان کو پتا نہیں ہے, ان کو ایشوز کا نہیں پتا کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا کام ہے دنیا میں اس کو اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب نیوکلیئر کی بلیک میل نہ کرو, لیکن یہ تو آپ اگر اس کو لاجیکلی فالو کریں گے یہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یا تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم آرام سے پاکستان قبول کر لیں جی کہ یہ بی جے پی حکومت کی سپیریئر ریشیالٹی اور ہم مان لیتے ہیں ان کو سپیریئر, وہ تو ہم مانیں گے نہیں. تو جب وہ نہیں مانیں گے تو دوسرا کورس تو کولیشن کا ہے, اور وہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, وہ صرف یہ سب کانٹیننٹ تک نہیں اس کا افیکٹ جائے گا, وہ ساری دنیا کا اس کے اوپر افیکٹ جائے گا. شکریہ.